أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسراء، أن بنا هوانا عليه وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعدم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقا والأمور متسقا، وحين سفى ملكنا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابنة لقى تحذيرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا، قد هتكت صدورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطئ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعازم، منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة،
تنكتها بمخسرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت الكرحى واستأصلت الشاف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتبدن أنك شللت وبكيت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله ما رأيت إلا جلدك فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ سیرہ طیبہ بی بی سلام اللہ علیہا اہل بیت اطہار ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو قلوب ہمارے دلوں کو معرفت آل محمد سے سرشار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے اور پروردگار عالم سارے عالم اسلام کو سربلند فرمائے اور جو طاقتیں مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف کی آگ کو بھڑکائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے۔ ایک بہت بڑا معرفت کا خزانہ جسے کہا جائے وہ خطبہ ہے کہ جو ہر زمانے کا چیلنج بنتا ہے یزیدیوں کے خلاف اور ایک ہر زمانے میں للکار بن کے آ رہا ہے، خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں، اور اس بات کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے کہ اسلام کے یہ جو رخ ہے مرد و زن کے اعتبار سے آپ نے نہیں دیکھنا ہے، خواتین و حضرات کے اعتبار سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسلام پہ جب وقت آ جائے، اہل اسلام پہ وقت آ جائے، تم میدان میں آ جاؤ، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، خواہ کسی شعبے کا بھی فرد ہے، اسے چاہیے کہ اسلام کی بقا اور سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے، ایثار کر دے، اس لیے کہ یہی بانیان اسلام نے بتایا ہے۔ بانیان اسلام کی ایک بانی جو ذات کہ جنہیں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں اس کو جملے کو، یہ کہتا ہوں کہ اگر بقائے دین کا راز سید الشہداء ہے تو اس کا ابقاء کرنے والی ذات، اس کو سرمدیت دینے والی ذات، اس بقا کو بچانے والی ذات وہ زینبیت ہے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور یہ بتا دیا کہ دیکھیں زمانے کی خواتین اور زمانے کی، اس وجہ سے کہ جو جتنی بھی عظیم شخصیات ہوتی ہیں
انہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے ابو دین جنڈر ہوا کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا شعبہ مرد یا عورت کے ساتھ تولا جاتا ہے. شخصیات کا تعلق ہر طبقے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے جو خطبہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہر طبقے کے لیے آئین زندگی ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے. اس لیے لیکن خواتین کا زیادہ اس بارے میں جو کردار ہے وہ سامنے آتا ہے، اور بیوی کے اس خطبے سے، جبکہ وہ منحوس ارادے کے جو بنو امیہ کے تھے کہ خواتین کو ایک کونے میں لا کے رکھ دیا جائے، اس وجہ سے کہ کوئی تحریک ایسی نہیں، کوئی موومنٹ ایسی نہیں، کوئی قیام ایسا نہیں، کوئی انقلاب ایسا نہیں کہ جس میں خواتین پارٹیسپیٹ کریں اور وہ انقلاب سرمدی قرار نہ پائے. آپ نے دیکھا، میں آپ کو کہتا ہوں انقلاب کے خواہ وہ انقلاب اسلامی کا تعلق ہے، اس میں بھی اگر خواتین زینبی بن کر کردار ادا نہ کرتی تو آج کا وہ انقلاب نہیں رہتا تھا. اس وجہ سے کہ یہ کردار ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے اس انقلاب کو آزاداری نے محفوظ کیا ہے، حسینی اور زینبی بن کر آگے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زمانے کے طاغوت ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ درس کو نیا نہیں ہے، درس انہیں کربلا سے ملا ہے، یہ درس انہیں اس بی بی کے خطبے سے ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ان عظیم ذوات مقدسہ کے ساتھ اپنا توسل، اپنا تمسک رکھتے ہیں، وہ زمانے کے کسی طاغوت کے ساتھ، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ، کسی زمانے کے جابر کے سامنے وہ کبھی سر خم نہیں کرتے. اس وجہ سے کہ ان کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے ہاتھ میں نہ ذلت، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے. یزید تو کیا ہے؟ تیری یہ حکومت کیا ہے؟ تیرا یہ اقتدار کیا ہے؟ تیری یہ فورسز کیا ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ دیکھا زمانے میں ایک عجب رخ دیکھا ہے کہ جو قیدی ہیں وہ سب کو آزاد اس وقت کر رہے ہیں. انہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں پابند سلاسل کریں گے، پابند قید اور صعوبتوں میں، مشکلات اور مشقات میں مبتلا کریں گے. آج دیکھیں سب کو اگر قیدیوں کو آزاد کرنے والی جو ذات ہیں، ذوات مقدسہ، یہی ہستیاں ہیں. یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ طاقتیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ہوں گی، تمہاری طاقتیں اگر ذات سبحان کے لیے صرف ہوں گی، یہ طاقتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. آج بھی جب نام آتا ہے سر جھک جاتا ہے، قلم انسان کا سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے جنہوں نے ایثار کیا، جنہوں نے قربانی کی، ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے کیا فرائض ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. ہمارا یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ان ارواح قدسیہ کے، ان ذوات مقدسہ کے اس پیغام کو عالمگیر کریں، یونیورسلائز کریں، آفاقی کریں اس پیغام کو، اور بتائیں یہ کیا ہے. اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پیغام کو عالمگیر کیا جائے. اور آپ نے دیکھا ہدایت ٹی وی ہمیشہ سے اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ خد و خال اور وہ نقوش کہ جو ریالٹیز اور حقائق ہیں ان کو عالمگیر کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک یہ خطبہ بھی ہے، خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کہ جو یزید کے دربار میں، ایک طاغوت کے دربار میں، ایک طاغوت کی حکومت میں، ایک طاغوت کے جو مرکز ہے اس میں، کیپیٹل میں، طاغوت کے کیپیٹل میں. اور یہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو بھی طاغوت ہے زمانے کا، حقیقت میں وہ یزید ہے. یہ نہیں کہ بنو امیہ کو ایک اچھوت اور ایک نئی، آج بھی بنو امیہ موجود ہے. یہ نہیں کہ یزید گزر گیا آج نہیں ہے، یزید آج بھی موجود ہے. یزید کی جو سنتوں پہ چلنے والے ہیں، اپنے مدارس کے نام رکھنے والے، اپنے بچوں کے نام رکھنے والے، اپنی فورسز کے نام رکھنے والے، اپنے ان کیمپوں کے نام رکھنے والے، وہ وہی ہیں نا، کوئی نئے ہیں. ان کو آپ جدا کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، فقط کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہیں. کلمہ بہت سارے پڑھتے تھے، کلمے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کلمہ پڑھ کے انہوں نے ذبح کیا ہے نواسے رسول کو، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام، کس اسلام کے آپ حامی ہیں، کس اسلام کے؟ وہ اسلام کے جو نواسے رسول لے کے، یا وہ اسلام کے جو یزیدی فورسز کہہ کے آئی تھیں؟ وہ اسلام نہیں. اس کا اسلام کے ساتھ وہ اسلام کا ایک خول تھا، وہ اسلام کا ایک نقاب تھا، وہ اسلام کی ایک
انہوں نے ویل اور ایک انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا تھا اسلام کا، اس کو جب ہٹا دیا گیا، کربلا والوں نے ہٹایا اس کو، کہا کہ یہ ہے بنو امیہ، یہ وہی ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ پوری نقش کشی ہے بنو امیہ کے، وہ جو مکروہ چہرہ تھا اس مکروہ چہرے سے نقاب کو الٹ کے بتا دیا کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ کویسچن مگر سب کے لیے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یزید کیسے بنا، یہ یزید کیسے حاکم بنا، یزید کو حکمران کس نے بنایا؟ کیا اگر یہ سارا مسلمان تھا، اگر یہ حاکم، اور یہ سوچنا ہے ہم سب نے، اگر یہ آپ سوچ لیں، فقط اور فقط یہی سوچیں، آج سوچیں کہ یزید کو جو یزید بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اتنی اس میں جرأت کیسے آ گئی ہے کہ after 50 years of the demise of the holy prophet of Islam، کہ 50 سال پیغمبر اسلام کے اس وصال کو اور وفات حضرت آیات کو گزرے، اور اس کے بعد اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا واقعہ کہ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ 50 سال میں سوچا ہے کسی نے آج تک؟ اتنا بڑا المیہ کیسے ہو گیا؟ 50 سال نہیں گزرے، 11 ہجری کو پیغمبر اسلام کے ارتحال ہوتا ہے، وفات حضرت آیات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ 50 سال یہ ساری ریالٹیز لوگ بھول گئے، ان ساری بے خبر ہو گئے؟ کیا وجہ بنی تھی اس کی؟ یہ کویسچن ہے۔ اگر ہم اس کویسچن کو، میں اس کا جواب نہیں آپ کو دینے والا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ میں کویسچن کر کے اس کے بعد جواب دوں گا، نہیں، میں جواب بالکل نہیں دوں گا۔ فقط یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے اور آپ نے خود اس کا جواب، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ اس کو خود جواب کو تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے اتنا، یعنی 50 سال کو سال نہیں بنتے ہیں کہ جس خاندان نے مسلسل احسان کیے ہیں اس قوم پر، انہیں انسان بنایا، وہ لوگ کہ جن کا کاروبار ہی قتل پر تھا، جس طرح آج ہیں بعض کا کاروبار قتل کے اوپر ہے کہ اتنے شیعہ کو ماریں گے تو انہیں یہ مل جائے گا، ادھر سے لیتے ہیں پیسے، ادھر سے انہیں جنت کا جھانسا دیا جاتا ہے، جن کا کاروبار ہے اس وقت قتل۔ انہوں نے کاروبار تھا اس دور میں قتل سے، ان کی ساری کمائیاں چل رہی تھی، جس طرح آج ہے اس وقت کہتے ہیں اور سودے لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل بے بہر ہے، انہیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں اور نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ 21 سنچری میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سیولائزڈ سنچری جا رہی ہے، اس وقت ہائی ٹیک کے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کو آپ کہیں جائیں کہ نہیں پرائیویسی ہے اور یہ ہے، وہ کچھ نہیں ہے اس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دور میں بھی کہ پیغمبر اسلام جن کا کاروبار ہی قتل ہوا کرتا تھا، قتل و غارت ان کا میدان کھلا ہوا تھا ان کے لیے، اسی طرح جس طرح آج ہے، بعض پاکستان میں جائیں اور یا مختلف جو نکات ہیں دنیا کے اس میں چلے جائیں، ان کا کاروبار یہی بنا ہوا ہے۔ میں بات کو پھیلاؤں نہیں، میں یہ کویسچن جو ہے میرا پہلا کویسچن، یہ کیا وجہ بنی تھی کہ 50 سال میں اتنا بڑا المیہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا کہ جنہیں خود پیغمبر اسلام اپنے شانوں پہ اٹھا کر دوش نبوت کے شاہ سوار حسین، اور جنہیں حضرت عمر کہتے تھے ہاں نعم المرکب، جب دیکھا نا شہزادے سوار ہیں، زلفوں کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں نعم المرکب، کتنی اچھی ہے سواری، میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ کہو نعم الراکب، یہ سوار کتنے بڑے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں بھول گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ بنی اس کے؟ آپ کو علل اور اسباب اور ریزننگ آپ کو خود تلاش کرنے، مجھے نہیں تلاش کرنا، مجھے پتہ ہے، میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ یہ ساری اس کی ریزننگ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اسلام انسان کو قرآن نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو استعداد دی ہے، قابلیت دی ہے، ابیلٹیز دی ہیں، فیکلٹیز دی ہیں، عقل جیسا گوہر دیا، عقل جیسا جوہر دیا، یہ کس لیے دیا ہے؟ پہلا کویسچن آپ کے لیے کہ کیا ہو گیا آخر؟ اگر یزید مسلمان تھا تو پھر وہ جو اس نے وہ سلوگن دے رہا تھا، وہ اشعار پڑھ رہا تھا،
وہ جو اپنے آپ پہ فخر کر رہا تھا، لیسا اشیاخی بے بدرن، آج وہ بدر والے آتے، میرے سارے اسلاف آ کر دیکھتے اور آ کر کہتے، یہ سارے جو اس نے وہ شعر جو پڑھتا تھا وہ کس لیے تھا؟ یہ لا حلو وستحلو فرحن ثم قالوا یا یزید لا تشل، سارے آ کر خوشی سے جھوم اٹھتے، خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو جائیں۔ یہ کیا چیز؟ اگر وہ مسلمان تھا تو یہ اشعار کیوں پڑھتا رہا تھا؟ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو پھر مملکت اسلامی پہ وہ کیسے قابض ہو گیا؟ 3 کویسچن ہیں اور ان تینوں کو آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے، مجھے نہیں حل کرنا۔ یہ تینوں کویسچن کہ کیا وجہ بنی ہے، اگر ان مسائل کو اگر آپ حل کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ریالٹیز ہیں، بہت زیادہ حقائق ہیں، آپ کے لیے پوری کی پوری وہ پکچرائز ہو جائیں گی، ان کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور کسی اور کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جا کر پوچھیں، خود تلاش کریں اس چیز کو۔ کویسچن آپ کو پتا ہے کہ 50 سال کے بعد یہ کیسے ہو گیا آخر؟ اتنی بڑی بے دردی، اتنا بڑی سفاکیت، اتنی بڑی جو بربریت ہے، جو اس کو کہتے ہیں کہ اس قدر قتل و غارت کا جو کس کی وجہ سے کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں، اسلام تو اس حد تک ہے کہ من قتل متعمدن، کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، اور یہ قرآن نے کہہ دیا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کہ کیسے ہو گیا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والے، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ نام نہاد اپنے آپ کو اسلام کے دعویٰ دار کہنے والے اور نواسے رسول پہ کے قتل پہ آ کے اجماع کرتے ہیں، کنسائز کرتے ہیں، کنسنسس کرتے ہیں، وہ سارے کنسنسس ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے اس پر۔ کیسے؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں 30,000 کا تو لشکر کم از کم لکھا ہے نا؟ اچھا 30,000 کے لشکر کو 72 سے کیا نسبت ہے آخر؟ 72 سے کوئی نسبت تو نہیں ہو سکتی، 30,000 اور ادھر سے 72، اور پھر 72 میں بھی وہ ایسے معلمین اللہ نے سید الشہداء کو دیے ہیں، 6 مہینے کے لال جیسے معلمین ہیں کربلا کی درسگاہ کے، 6 مہینے والے۔ اچھا یہ جو 72 ہیں، ان میں 6 مہینے والے بھی ہیں، 10 سال والے بھی ہیں، 12 سال والے بھی ہیں، 13 سال والے بھی ہیں، 9 سال والے بھی ہیں، 18 سال والے بھی ہیں، 22 سال والے بھی ہیں، 70-80 سال والے بھی ہیں، 90 سال والے بھی ہیں، قاری قرآن ہیں، محدثین اسلام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، فقہاء کرام ہیں جس لشکر میں۔ اچھا 72 کے یہ، اور ادھر سے 30,000 یعنی ریشو آپ نکالیں، اس کے لیے ریشو نکالیں، اور پھر اس کے بعد نہیں فقط یہ ہے انالیسس کرنا ہے، ہم نے ان پروگراموں میں اپنی تبدیلی لانی ہے۔ تبدیلی لانی کیا ہے؟ فکر کے لیے۔ مجھے کسی اور ریفرنس میں البتہ آج ریفرنس وہ ضرور دوں گا، مجھے میرے ذہن میں ہے کہ جو کل ہمارے ایک عزیز نے کویسچن کیا تھا کہ حدیث قصہ کے ریفرنس جو اہل سنت کے ہیں، میں دونوں دوں گا، وہ اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اور کوئی ریفرنس نہیں ہے، میں یہ فقط آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس کو ریشو نکالیں 30,000 کم از کم، 72 ایک طرف، اور ان 72 میں بھی 6 مہینے کے لال۔ اچھا پھر ظلم دیکھیں، ستم دیکھیں کہ اس ظلم ستم کا کہ پھر ان پہ 3 دن کا پانی بند۔ 72 کتنا لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ؟ کتنا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ تصور کریں، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ 72 ہیں، 30,000 کا آپ کو مقابلے میں لشکر بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان پہ 3 دن کا پانی بھی بند کر دیا۔ نہ فقط پانی بند، سب کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، تشنگی حالت میں، گرسنگی کی حالت میں، بھوک پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں، ان کے سارے خیمے جلا دو، خیمے جلا دیے گئے، پھر بھی تسکین نہیں ہوئی۔ یہ کس قسم کا بغض ہے؟
یہ کس قسم کا اناد ہے؟ یہ کس قسم کی بربریت ہے؟ یہ کس قسم کی سفاکیت ہے؟ نہ فقط یہ ہے کہ آ کر تعزیت پیش نہیں، تعزیت انہوں نے پیش کی ہے آگ لگا کے، آگ بھڑکا کے، جہاں پہ پانی نہیں وہاں پہ آگ لگائی گئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تعزیت۔ اس کے بعد قیدی کیا گیا، رسیاں باندھی گئیں، شہر بشہر پھرایا گیا، یہ ساری چیزیں۔ یہ یزید کا جو منحوس چہرہ ہے، اس کو چھپانے کے لیے مجھے اس بات سے کوئی بات نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ اس وقت جن کے قلم خریدے ہوئے تھے اور جن کے دماغ خریدے ہوئے تھے، وہ زر خرید قلمکار، وہ زر خرید بولنے والے، زر خرید مصنفین، زر خرید بلیار، زر خرید بولنے والے اور جو مقررین اور خطباء تھے، انہیں آج کے دور میں موجود ہیں۔ بعض نے کیا کیا ہے؟ بعض اس کو اس پیرائیں گے، نیا ایک فارمولہ ایجاد کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک نئی قسم کی تھیوریٹیکل ڈسکشن اس انداز کے ساتھ کی جو تھی، نہیں چونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں لڑائی ابتدا سے جاری تھی اور یہ واقع ہو گئے، نہیں، یہ حب یزید کا نتیجہ ہے، یہ فکر، یہ تھنکنگ اینڈ تھاٹ، یہ یزید کو بچانے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے سب کو بھائی بنایا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے، تم سارے کے سارے کیا تھے؟ تم سارے آپس میں بغض اور اناد اور لڑائی اور انتشار اور افتراق میں تھے۔ اسلام آیا، اس نے محبتیں ایجاد کی، تم سب کو بھائی بنایا، اور واقع اخوت، صیغہ اخوت سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مدینے میں جا کر سب کو بھائی بنایا، اور ایک ہی ہستی باقی رہ گئی تھی کہ جن کو بھائی کسی کے ساتھ نہیں، جب امیر المومنین فرمایا کہ نہیں، آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سب کو پتہ ہے پیغمبر اسلام نے، بانی اسلام نے، حضور اسلام نے سب کو بھائی بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فکر سوچنا اور یہ سوچ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، یہ بنو امیہ کو بچانے والی سوچ ہے، یہ یزید کو بچانے والی سوچ ہے، یہ یزید کے ساتھ محبت کرنے والی سوچ ہے۔ اچھا، دوسری کیا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بھی سوچ یزید کو بچانے والی ہے، یہ تھیوری بھی یزید کو بچانے والی ہے، یہ فارمولہ جو انہوں نے بنایا یزید کو بچانے والا ہے، چونکہ وہ یزیدی سوچ اپنے اندر لیے ہوتے ہیں، وہ اچھلتی ہے وہ سوچ، تو وہ مختلف قسم کی تھیوریٹیکل یہ تھیوریز بنایا کرتے ہیں، فارمولے بناتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں۔ سید و شہداء گئے اور اپنا مقصد کو بتایا، اور اس کاروان حریت نے قدم قدم پر یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر موڑ پر اخلاقیات کے دروس دیکھیں تو اس خطبے میں موجود ہیں، عقائد کے دروس دیکھیں تو اس خطبے میں موجود ہیں، تصویر حقائق دیکھیں تو اس خطبے میں موجود ہیں، تاریخ اسلام کا نچوڑ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس خطبے میں موجود ہے، اور وہ اس انداز کے ساتھ ہے کہ جو گستاخیاں کرتے ہیں آل رسول کے ساتھ، ان کے لیے جواب ہے۔ اسی وجہ سے مختلف قسم کے انہوں نے بہانے بنائے یزید کو بچانے کے لیے، اور پتہ نہیں وہ واقع قسطن دنیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یزید علیہ ما علیہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان قاتل الحسین ابن علی، یہ ابتدا میں صحابیوں کو سارے کو، صحابی ہماری جانیں ہیں، صحابی وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ مل کر پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر کے ساتھ وفاداری کی، پیغمبر کے ساتھ مل کر رہے، پیغمبر کی خاطر انہوں نے ہجرت کی۔ انسان کیسے انہیں فراموش کر سکتا ہے؟ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، نہ ان کی زحمتوں کو، نہ ان کی مشکلات کو، نہ ان کی مشقات کو۔ وہ تو بے وفا مسلمان ہے کہ جو ان با وفاؤں کے کردار کے اوپر نکتہ آفرینی کرے یا نکتہ سنجی کرے، یا یہ بتائے کہ نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان چالوں میں سے ایک چال یہ ہے
کہ ہاں جی فلاں، اور میں یہ ان کی باتیں کرتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ سوچ آئی ہے. یہ ان کی سوچ ہے کہ جو گستاخان رسول ہیں، یہ ان کی سوچ ہے کہ جو شیعہ سنی میں فتنہ ڈالنے والے، ان کی سوچ ہے. کیا ہے؟ فتنہ ڈالنے کے لیے، چونکہ وہ گستاخ رسول ہیں، اس وجہ سے ان کی سوچ یہ ہے کہ شیعہ سنی میں کس طرح تفرقہ پیدا کیا جائے، کس طرح ڈسپیوٹ پیدا کیا جائے، کس طرح ان میں انتشار پیدا کیا جائے، کس طرح ان میں اختلاف پیدا کیا جائے. تو وہ یہ ایشو چھیڑتے ہیں. ہاں او جی شیعت صحابیوں نے نہیں مانے. یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے، بلیم گیم کا نتیجہ ہے. شیعہ، آپ ہماری کتاب دیکھیں زبور آل مومن، 100 سے زیادہ شان صحابہ کے بارے میں. میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے پوری شان صحابہ میں، فضائل صحابہ میں. میرے 26 پروگرام یہیں ہدایت ٹی وی پہ شان صحابہ کے بارے میں رہے. ایسا نہیں ہے. وہ چونکہ گستاخ رسول ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اہل سنت کو بھڑکایا جائے، اہل شیعہ کے درمیان اختلاف ڈالا جائے. اہل شیعہ کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی اہل سنت ایسا نہیں کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، اور کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو صحابی با وفا کو، ان نجبا اور ان اللہ کے صالحین بندوں کو نہیں مانتا. ایسی کوئی بات نہیں. صحابیوں کے مجمع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سے ہم نے کل پرومس بھی کیا تھا، مجھے یہ روایت بھی پڑھنی ہے اور کچھ اور بھی حقائق آپ کی خدمت میں بتانے ہیں مجھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان قاتل الحسین بن علی، اس وجہ سے کہ خاندان نبوت اور رسالت میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے تذکرے ہوتے تھے، اور انہیں خبر تھی اس بات کے لیے، جس طرح اہل سنت کی بھی متعدد کتابیں گواہ ہیں اس بات پہ، اور اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے. وہ بھی جب مصائب پڑھتے ہیں سید الشہداء کے، اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس وقت پیغمبر اسلام روئے. جب بڑے ہوتے ہیں، وہ کربلا کی خاک کا واقعہ، وہ شیشی کا واقعہ سب کتابوں میں مرقوم ہے. پیغمبر اسلام روئے، اور سارے صحابی بھی روتے تھے کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قمیص اتار کے کبھی داہنی طرف سینے پہ بوسا، کبھی کمر پہ بوسا، کبھی شولڈر پہ بوسا، کبھی گلوئی اقدس پہ بوسا، صحابی سارے پریشان ہوتے تھے. یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرماتے تھے اقبلو مواضع السیوف، میں ان جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں پہ تلواریں لگیں گی، ان زخموں پہ بوسے دے رہا ہوں. صحابی بھی گریا کرتے تھے، پیغمبر اسلام بھی گریا کرتے تھے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ ہو اور کسی کو خبر نہ ہو، یا مسلمانوں کی اس چیز کی خبر نہ ہو، یا اصحاب کرام کو اس چیز کی خبر نہ ہو. اصحاب خود ان بانیوں میں شامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کی یہ فکر ہے، یہ ایک ٹولے کی فکر ہے، مسلمانوں کو جو لڑانے والے اس ٹولے کی فکر ہے، یہ ابھی نکلی ہے. ورنہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا، مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ اس سید الشہداء کی عزاداری کے بانیان میں سے خود صحابی ہیں. صحابہ کرام بانیان عزاداری میں سے ہیں، وہ عزاداری کیا کرتے تھے. اور یہ چیزیں صحابیوں کو بتاتے تھے. پیغمبر اسلام فرمایا کیا؟ ان قاتل الحسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کو جو قاتل ہے، قیامت کے دن جب وہ مرے گا، مرنے کے بعد جو ہے نا قیامت صغریٰ کہتے ہیں، عالم برزخ کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. یعنی یہ بھی قیامت کا ایک مظہر ہے. It is a manifestation of the day of judgment. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مظہر کیا ہے؟ قیامت ہے. تو فرماتے ہیں فی تابوت من النار، یہ جو یزید ہے نا، یزید یہ ایک آگ کے تابوت میں اس کو رکھا جائے گا. آگ کا تابوت ہے، علیہ نصف عذاب من، پوری دنیا کا جو آدھا عذاب ہے اس کے اوپر گرایا جائے گا. بلکہ آپ بھی جو یزیدی فکر رکھنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے عذاب ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں وقد شدت یدا، اور اس کے جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ آگ کے اس زنجیروں کے ساتھ اس کو جگڑا جائے گا
پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حتی یقع فی قعر جہنم، جہاں تک کہ وہ تہ جہنم میں گر جائے گا۔ میں ابھی لیتا ہوں گا وَلَهُ رِيحٌ يَتَعَوَّذُ أَهْلَ النَّارِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس کی اتنی بدبو آئے گی کہ پورے کے پورے، یعنی یزید سے، اور یزید کا ہم نواؤں سے بھی ایسی آ رہی ہے، وہ اس دنیا میں بھی آتی ہے، چل جائے گا وہاں پہ تو آئے گی، اور یہاں دنیا میں بھی وہ بدبودار ہیں جو یزیدی ہیں، اور اس کے جسم سے، اس کے بدن سے وہ بو آئے گی، اتنا بدبودار ہوگا کہ سارے کے سارے اہل جہنم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ اس نیس کو، اس منحوس کو، اس جو ہے نا بدبودار کو یہاں سے، اس وجہ سے تو ہم یہاں پہ پہلے بھی عذاب میں ہیں، اور اس کی بدبو سے ہم مسلسل عذاب میں ہیں۔ ایک بدبو پھیلانے والے جو ہے نا یہ یزیدی، وَهُوَ فِيهَا خَالِدٌ ذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، اور یہ ہمیشہ اس دردناک عذاب میں رہے گا، مَعَ جَمِيعِ مَا شَاءَ، یہ سننے والی بات ہے، یہ یہاں پہ سننے والی بات ہے، باقی تو آپ نے ساری سنی ہوئی ہیں، لیکن یہ سننے والی بات ہے، مَعَ جَمِيعِ مَا شَاءَ فِي قَتْلِهِ، بلکہ اپنے سارے لاؤ لشکر، جتنے یزیدی ہیں، جتنے شمری ہیں، جتنے ابن زیاد ہیں، جتنے خولی ہیں، جتنے حسین بن نمیر، سارے کے سارے اس کے ساتھ ہوں گے، پوری وہ اپنا جو جس کا یزیدی لشکر ہے سارے کا سارا اسی حالت میں ہوگا اور اسی عذاب میں۔ کلما نضجت جلودہم، جس طرح ان کی جو ہے نا وہ کھال اگے گی، اسی طرح اللہ اس کو اور اسے عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا، حتی یذوق العذاب العلیم، اور اسے دردناک عذاب دیا جو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وَيَسْقَوْنَ مِنْ حَمِيمٍ جہنم، اور جہنم کی جو ایک ابلتا ہوا پانی کہ جس میں ایسا پانی بھی ہوگا کہ جس میں پیپ اور اس میں خون مکس ہوگا، وہ بھی انہیں پلایا جائے گا یزیدیوں کو۔ فَالْوَيْلُ لَهُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي النَّارِ، بربادی ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان یزیدیوں پر کہ جو پوری دنیا میں اس وقت فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائے ہوئے ہیں، اللہ ان کے شر کو مسلمانوں سے ہٹا کر ان کے خود وجود میں لے کے آئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ صاحب، میں نجف شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، جی شکریہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی جو باقی کے لیے رہ گئی ہو۔ یہ جو نکات آپ نے دو پیش کیے ہیں کہ اگر وہ مسلمان تھا تو اتنی جرت کہاں سے آئی، اور اگر مسلمان نہیں تھا تو اسے خلیفہ کس نے بنایا؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں یہ باتیں بار بار ہمیں ریپیٹ کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ اٹراسٹیز جو اس نے کربلا کے بعد یزید ملعون نے کی ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر اس آگ کے گولے برسائے ہیں، اور مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے ہیں، صحابیوں کا قتل کروایا ہے، صحابیات کی بے حرمتی کروائی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بار بار مولانا صاحب بتانی چاہیے تاکہ جن لوگوں کے ذہن میں یا جن کے لوگوں کی سمجھ میں جنہوں نے نہیں سنی ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کون سا اسلام لے کے پھرتے ہیں، یہ جو ہمیں شیعوں کو مار رہے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ بذات خود کافر ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اپنے سارے جو تاثرات ہیں وہ بتائے ہیں، اللہ پاک خوش رکھے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد، کون بول رہے ہیں؟ جی قبلہ میں ناصر عباس بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ ناصر عباس بھائی بول رہے ہیں بیلجیم سے، جی فرمائیں۔ جی قبلہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی تبلیغی پروگرام ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک خوش اور رکھے، بد کی سارے نظر سے مومنین۔ دور رکھے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ، زندہ باد، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، عبد المجید سکھر سے۔ ہاں ماشاءاللہ، جی کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ، مولانا صاحب ہدایت ٹی وی نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ شکریہ انشاءاللہ۔ ہلو جی آپ ٹی وی کا والیوم جو ہے نا اس کو بھی ذرا اس کو کیا نا میوٹ کریں تاکہ آپ کی بات اور میری بات۔ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ شکریہ۔ سلام ہے آپ حضرات پر کہ آپ حضرات نے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے ہو۔ وہ لوگ اب بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہدایت ٹی وی اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ان کا یہ کاروبار بھی بند ہو جائے۔ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہدایت ٹی وی زندہ باد۔ شکریہ۔ انشاءاللہ سارے مومنین، سارے مسلمان زندہ باد۔ اللہ پاک انشاءاللہ سارے مسلمانوں کو خوش رکھے، سارے مومنین کو آباد رکھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کون
وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام بہت ہی شوق سے سنتی ہوں، اور میں نے بڑی دفعہ آپ کو پہلے بھی فون کیا، اور آج آپ نے جو یہ تبلیغ کی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں اہل سنت والجماعت. آپ نے نام نہیں بتایا اپنا مجھے. جی اللہ پاک خوش اور رکھے. اتنا اچھا پروگرام آپ نے آج کیا ہے نا، بہت شکریہ. اتنا اچھا پروگرام آج آپ نے کیا کہ کبھی اسی طرح سارے عالم تبلیغ کریں نا تو دنیا میں سکون پیدا ہو جائے، اور میں آپ کو اس چیز کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمارے سسٹر ہیں اہل سنت سے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں. اللہ پاک سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو بھرم اور ان کے پاک خانوادے کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کو آباد رکھے. حق محمد والے محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب محترم قبلہ. جی ماشاءاللہ. آج میں کتاب میں تو آپ کا نام نہیں لکھوں گا. جی فرمائیے. کوئی بات نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت کتابیں ہیں. وہ میں نے کہہ دیا ہے آپ کا، وہ انشاءاللہ بھیج دیں گے، ان کو ایڈریس دے دیں گے پھر انشاءاللہ. جی کوئی بات نہیں. ایڈریس میرا دینا پڑے گا مجھے؟ بالکل ابھی نہیں دینا ہے، لیکن آپ پروگرام کے بعد دیں گے، یا بعد میں 8 والے پہ جو ہے نا 4448 پہ وہ دیں گے. میرا ایک سادہ سا سوال ہے. جی جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعریف فرما رہے تھے. حقیقت ہے کہ وہ رسول کی زیارت کی انہوں نے، سبحان اللہ. ان کا بہت مرتبہ ہے، اور ان کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ و اصحاب الجنت هم الفائزون. صحیح. وہ کامیاب ہیں جو جنتی اصحابی ہیں. یہ غالباً سورہ شورى کی آیت ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے، میرا مطالعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جناب سیدہ فاطمہ کو یہ کہنا پڑا کہ سیدہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. یہ رسول کی رحلت کے فوراً بعد کا واقعہ. یہ میں نے کویسچن ریز کر دیا ہے اس پہ. اگر میں نے عرض کیا، میں نے سنا نہیں آپ کا پروگرام. میں نے کویسچن تو آج 3 کویسچن میں نے کیے ہیں. میں اس کا آدھا منٹ مجھے دے دیں پلیز. چلیں آدھا ہی منٹ پہلے. چلے آدھا منٹ. اس کے بعد جو ہے انس بن مالک نے، جو حدیث طاہر بخاری میں بھی ہے، اس کو 4 مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کو دروازے سے واپس بھیجا گیا. اور اس کے بعد ترمذی شریف میں 2 جلد میں خالد بن ولید نے برادہ کو بھیجا الزامات لگا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تغیرات میں ہوئے، بڑے غصے میں ہوئے. اور اس کے بعد صحابہ اکرام کا جنگ صفین میں 500 سے زیادہ صحابی جو ہے علی کے خلاف جنگ صفین میں آئے. کیا کمال ہے. صحابہ کرام کا بہت مقام ہے. اہل بیت رسول کا اجر رسالت انہوں نے ادا کیا. جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ. شکریہ. شکریہ. آپ نے ہمارے کویسچن نہیں سنے، ریپیٹ پروگرام ہوگا اس کو ضرور سنیں گے، اور اس کے بعد اس کے جواب موجود ہیں، اسی میں خود جواب نہیں دوں گا ان کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مسز مظہر حسین آئرلینڈ سے بول رہی ہوں. کون بول رہے ہیں؟ جی کون بول رہے ہیں آپ؟ مسز مظہر حسین آئرلینڈ سے. جی 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 جی. تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ میاں ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ زندہ اور پائندہ رکھے، اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. بہت اچھے آپ پروگرام دے رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. آپ نے زیارات پہ جانا ہے، آپ نے خصوصی ہمارے لیے دعائیں مانگنی ہے بچوں کے لیے، اور اللہ میاں آپ کو صحت سلامتی دے، اور ہمیشہ اسی طرح اچھے اچھے پروگرام کرتے رہے اور ہم سنتے رہیں. اللہ میاں ساری ٹیم کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. ہدایت ٹی وی زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کی زبانوں کو بابرکت فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب، جی جی میں محمد شکوف لندن سے بول رہا ہوں. آپ کو میری طرف سے، میری بھائی کی طرف سے ادب کے ساتھ سلام ہوں. علیکم السلام. اور انشاءاللہ جناب کا پروگرام میں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
रसूल है और अहले बैत की खुशबू आप लोगों के मुंह से आ रही है और दीन को इस तरह निकाला जा रहा है जिस तरह दूध को पानी से निकाला जाता है। ऐसा दीन, ऐसी अकल की बातें आप लोग बता रहे हैं कि बेवकूफों को भी अकल आ जाएगी। आपका चल इसी तरह इंशाअल्लाह ताला चलता रहा तो दुनिया में मेरे ख्याल में बेवकूफा इंसान कोई नहीं रहेगा जो यजीद को दीन को लेगा। असली दीन नबी के पास और उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास और उसके बाद इमामों के पास रोज क़यामत तक हजरत अली अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा रहेगा जिंदा, जिस तरह सूरज है। और आपकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है। जो अक्लमंद है वो इंशाअल्लाह ताला सीख जाएंगे और बेवकूफ जो है वो इस तरह पीछे रह जाएंगे। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ और आप शहजादियों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह इंशाअल्लाह जज़ा खैर दे, आपको सेहत दे, इंशाअल्लाह सलामती अता फरमाए हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, मैं सईदा लंदन से जी बात कर रही हूँ। जी जी माशाअल्लाह। जी मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम देखा, आपकी सेहत और सलामती के लिए हम दुआ गए मौला पंजतन पाक के सदके में आपको अजर अजीम दे, आपके इल्म में इजाफा करे। ये हम जो पूरा साल मजलिसें भी सुनते हैं, मिलाद भी सुनते हैं, ज़िक्र अहले बैत तो हम तो पूरा साल ही सुनते हैं, लेकिन हमें भी इतनी बहुत सारी नई बातें पता चली है। तो अहले सुन्नत को तो और ही पता चलेगी जिनको कभी किसी ने बताया नहीं। मौला पंजतन पाक आपकी लंबी जिंदगी करे और आपके इल्म में इजाफा करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इंशाअल्लाह वफ़ात बिलिया से महफूज फरमाए हक़ इमाम ज़माना। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मोहतरम, आपने आज तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। और एक मोमिन के दिल की आवाज़ ऐसे ही होनी चाहिए और मोमिन की बात में वज़न भी ऐसे ही होना चाहिए। आखिरकार हम उसी पाक दर के मानने वाले हैं। बिल्कुल। तो सरकार एक सैयद शहाबुद्दीन, उन्होंने तौज़ीउल मसाइल में लिखा है कि सरकार ने ये फरमाया कि खुदा से ऐसे ही डरते रहो जैसा कि डरने का हक है और मरते दम तक मुसलमान रहो, क्योंकि खुदा ताला का इल्म हर शय को घेरे में लिए हुए है। और मालूम कर लो कि मेरे फौरन बाद ऐसे लोग होंगे जो झूठी हदीस की निस्बत मुझसे देंगे और ये मुमकिन नहीं कि मैं जो अल्लाह का हुक्म हो उसके खिलाफ कहूँ और लोगों को उस तरफ बुलाऊं जिस तरफ अल्लाह नहीं चाहता। तो ये याद रखो कि कुछ थोड़े मेरी हलक की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरे हलक तक जब मेरी सांस पहुंचेगी तो ये लोग आप पर एकदम जाहिर हो जाएंगे और ये शुरू ही इस्लाम से ये अपने काम में लगे हुए हैं और जब ऐसा वक्त आए तो मेरी अहले बैत का दामन थाम लेना। तो सरकार ये एक चीज और दूसरा एक मुकालमा है हजरत अब्बास के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ खलीफा सानी का, कि आप फरमाते हैं कि आप हजरत अब्बास कुछ बातें मेरे खिलाफ ऐसे करते हैं लेकिन मैं पूछता नहीं कि आपकी इज्जत मेरी नजरों में कम ना हो जाए जी। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा वो क्या है, वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि जुल्मन और हसदन आपने हुकूमत छीन ली है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ये कहते हैं कि मैं जुल्मन के बारे में तो नहीं कुछ कहता क्योंकि वो सब पे यहाँ है, और हसदन शैतान ने हसद किया था आदम पे और हम आदम की औलाद हैं, मसहूद हूं तो क्या बात है। तो यहाँ पर एक फिक्रा जो खलीफा सानी ने फरमाया वो बहुत गौर तलब है कि बनु हाशिम के दिलों से वो पुराने कीने और हसद नहीं जाते। तो ये एक चीज जो है कि जमाना इस्लाम से पहले बनु हाशिम, बनु अदी और बनु तीम के दरमियान दुश्मनी थी और जब ये कबीले मुसलमान हो गए तो फिर तो दोस्त बन गए थे। लेकिन हजरत उमर के कहने से पता चलता है कि ये ऐसा नहीं है, रंज और कीने बाकी हैं। और जब खिलाफत की तरफ देखते हैं हम तो पता ये चलता है कि इल्जाम तो बनी हाशिम को देते हैं, कसूर अपना निकलाया। और क्या ये जो बनु उमैया को हुकूमत फिर मिली, इसमें 2 और 2 4 की तरह मैं अपना नतीजा देता हूँ कि ये मैंने सवाल किया फकत। शुक्रिया जी, मैंने सवाल किया था और इसका सवाल का जवाब खुद हमारे नाजरीन ने देना है और ख़ुद हमारे नाजरीन को ख़ुद इसकी रिसर्च करनी है, ख़ुद हमारे नाजरीन और सामीन को तहकीक और तफ्तीश करना है।
انشاءاللہ العزیز اگر یہ مسئلہ تحقیق کی صورت میں آ جائے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی مشکلات اور کوئی ضرورت بھی نہیں اتنے پڑے گی انشاءاللہ العزیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں صابر علی برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. ہاں صابر علی بول رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شکر ہے. میری طرف سے سلام محبت و احترام آپ پر اور سب ناظرین پر. علیہم وعلیکم السلام انشاءاللہ. مولانا صاحب میرا ایک گزارش ہے آپ سے. جی اگر آپ نیکسٹ ٹائم کبھی پروگرام کرے جو حضرت عائشہ کے بارے میں اس کے کریکٹر میں تھوڑا گفتگو کرے اور حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں تھوڑا اور معلومات ہو جائیں گے نا ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. جی پہلے یہ جو مسائل ہیں ان کو میں خطبہ چونکہ میری پوری کوشش یہی ہے کہ میرے سفر سے پہلے یہ انشاءاللہ العزیز ابھی میں جو سمجھ رہا ہوں ابھی اس پہ مزید جو ہے نا 4-5 پروگرام مزید بھی چاہیے. میرا پورا فوکس ابھی یہیں پہ ہے اور ہماری جو ریسرچ کا میتھڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو پھر اسی پہ ہم فوکس کر کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. کیا اقبال لوٹن سے یاد کرو. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں آپ. سرکار کسی بندے نے مجھ سے پوچھا تو سوچا 2-3 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ پوچھ لوں کہ مقام تو جناب زینب سلام اللہ کا بہت ہے، معصومہ ہیں، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے پوچھا کہ جناب زینب سلام اللہ کو جو مبالہ کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں کیوں نہیں لے کے جایا گیا. بس اس پہ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ صحابی تو ہمارے سارا آنکھوں کے اوپر ماشاءاللہ ہم تو الحمدللہ وہ اتنے درجے پہ ہیں کوئی انسان پہنچ بھی نہیں سکتا. لیکن جن لوگوں نے محمد اور آل محمد سے دشمنی کی صحابیت ہو کے بھی کیا وہ صحابیت میں درجے میں رہتے ہیں یا نہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یا علی مدد مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ جی فضا بات کر رہی ہوں جرمنی سے. سسٹر فضا بول رہی ہیں جرمنی سے. جی جرمنی سے بات کر رہی ہوں. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج تو آپ نے یزیدیوں کی ہڈیاں توڑ دی ہیں اور انشاءاللہ شیعان علی ایسے توڑتے رہیں گے اور اپنے ہدف پہ انشاءاللہ قائم رہیں گے. مولا آپ کو جزائے خیر دے اور مولا آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے. التماس سے دعا مولانا صاحب. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ آپ کو. حق محمد و آل محمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب حسنین بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. حسنین آپ کی علم و قابلیت پہ جو ہے آپ کو داد ہی دے سکتے ہیں. خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ کی ایک بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اسلام میں نہ شیعوں نہ سنیوں میں کوئی بھی تفرقہ بازی کسی قسم کی نہیں ہے. اور یہ ایک تیسرا ہاتھ ہی ہے جو تفکیری ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے درمیان اسی سے برقرار ہے. شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور یہ شاید میں ناظرین کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں اس خبر کو کہ کل پشاور میں جو قاری عبدالصادق کی پرنٹنگ پریس پہ جو چھاپا پڑا ہے، جو خبریں اخبار میں ہر جگہ آئی ہیں کہ جہاں سے شیعہ علماء کے نام سے ایسی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں جس میں اصحاب کرام کو جو ہے وہ برا بلا کہا جا رہا ہے اور ورگلایا جا رہا ہے سنیوں کو. یہ کل ہی کی نیوز رپورٹ ہے، سب پہ آئی، ڈاٹ نیو پہ، ہر جگہ جتنی بھی نیوز چینل سب جگہ آئی تھی. تو اس میں ابھی ہم پہ شاید ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اور محتاط رکھیں اور اپنے آپ کو اور جو ہے وہ علم سے منور کریں کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ یہ تو تھرڈ پرسن ایک ہے جو اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے. مطلب اس شخص کو 5 لاکھ روپے ملتے تھے ایک کتاب چھاپنے کا، اور تقریباً 1200 کتابیں چھاپ چکا ہے وہ. اور یہ پاکستان کے کئی شہروں میں یہ کام چل رہا ہے کہ شیعہ علماء کا نام لگا کے جو ہے وہ جان بوجھ کے اس قسم کی باتیں لکھی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے خلاف تاکہ سنی جو ہمارے جو ہے وہ شیعت کے خلاف ورگلائے جائیں. تو بس یہی ہے کہ آپ کے توسط سے اگر ہمارے جتنے بھی ہیں وہ خاص طور سے شیعہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ نہ سنی نہ شیعہ ہے، ایک تیسری قوت ہے جو سب جانتے ہیں کون ہے وہ. اور بس جنہوں نے اس ورژن کو اسلام کے اس ورژن کو کہا کہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا چاہا، ابھی ان کی جی وہی لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے. شکریہ. زندہ.
جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ میں ردا بات کر رہی ہوں روچڈیل سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, کافی انفارمیشن ملتی ہے اس سے. مجھے ایک بک چاہیے تھی جو نہج البلاغہ ہے مولا علی سرکار علیہ السلام کی, تو کیا آپ سے مجھے وہ مل سکتی ہے بک؟ آپ ادھر کل 12 بجے کے بعد فون کریں ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں, انشاءاللہ نہیں بھی تو یہاں سے جو ہے نا ارینج کی جائے گی یہ کتابیں, کوئی بات نہیں. نہج البلاغہ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. آج ہم 14 کے بجائے 2 کالیں مزید لیں گے اور 2 آخری ہوں گی. 15ویں کال دے دیں مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام آمنہ سید ہے اور میں نے آپ کو کال کرنی ہے کیونکہ جو شیعہ اس دنیا کے ہے پاسٹ اوے ہو گئے ہیں, ان کے لیے میں نے دعا مانگنا ہے. سورہ فاتحہ میں نے کہنا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. جی پڑھی سب مومنین کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے. جی اللہ پاک سارے مسلمانوں کو, سارے مومنین کو ڈراپ ہو گئی کال آپ کی, اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں. آپ پڑھ لیں وہاں پہ, اور میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ ہمارے عزیز نے جو یہ کیا ہے, عزیزہ نے ایک بہت اچھی اور مخلصانہ جو کوشش کہ سورہ فاتحہ سارے مسلمان اور سارے مومنین کے لیے, اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے اور اللہ پاک انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. جی آخری کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. My name is Muskan Zahra Shah. Zahra Shah, yeah. Calling from Great Howard. Okay. And I want to read the Benton Box. Yeah. Hazrat Muhammad Mustafa, Bibi Fatima, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allah bless you inshallah. Grant you reward. Haqqi Muhammad wa ali Muhammad. تو ہم نے 16 کالیں ہم نے بہت لے لی ہیں, اس کے جواب بھی مجھے 2-3 ہی دینے پڑیں گے, باقی تو ماشاءاللہ اپریشیٹ کے لیے انہوں نے فون کیا. اور میں اس سے پہلے کہ تھوڑی سی مجھے ایک روایت مزید پڑھ کے اور پھر میں آؤں گا وہ کل کے سوال کے سلسلے میں اور آج کے بھی, تاکہ یہ پروگرام تھوڑا سا جو ہے آگے بڑھ جائے. تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید اور یزیدی کردار, یزید اور یزید کے ہمنوا, یزید اور یزید کے ساتھی, خواہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ آپ عاشورہ کا بھی جو ورد ہے اس میں بھی اگر آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ, قتلۃ یعنی فقط ایک نہیں ہے بلکہ جو بھی شامل ہوا ہے قتل حسین میں. آج کے دور کا بھی جو یزیدی ہے وہ بھی قتل حسین میں شامل ہے. مت یہ سمجھیں کہ یہ جو اپنے اسکولوں کے نام لے کر, اپنے کالجوں کے نام لے کر, اپنی مساجد کے نام رکھ کے, اپنے بچوں کے نام رکھ کے وہ نہیں ہے, وہ بھی وہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس کو پروموٹ کرنے والا ہے. اللہم لعن قتلۃ الحسین و صحابہ, جن لوگوں نے بھی قتل حسین سید الشہداء میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, پروموٹ کیا ہے, حصہ لیا ہے, پروردگار ان سب پہ اپنی رحمتیں دور کر لے اور ان سب پہ اپنا غضب نازل کر دے. اور یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صندوق کہ جس میں تابوت جس کو کہا جاتا ہے, تابوت جس طرح روایت میں ہے کہ تابوت فی تابوت من النار, اور یزید اس آگ کے تابوت میں ہوگا. اور اس کی آپ یہ دیکھیں کہ کوالٹیز کو بھی بتایا گیا کہ کس قدر سخت عذاب کا مرحلہ ہے کہ جو قعر جہنم میں یزید پڑا ہوا ہے, اور یزید کے ہمنوا اور یزید کے ساتھی اس دنیا میں بھی, وہ بھی جہنم کی, وہ جنت نہیں جائیں گے. اور نہ ہی لوگوں کو بتائیں, جھانسے دے لوگوں کو, جوانوں کو خراب کریں, انہیں برین واش کریں, انہیں 6 مہینے کے کورسز کرائیں اور ان کیمپوں میں رکھیں,
اور یہ بتائیں کہ ہاں تم جاؤ گے جنت میں، وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، جہنم میں ضرور جائیں گے، اور تم لوگ جو پروموٹ کرنے والے ہو ان کو، من قال لا الہ الا اللہ، جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ، اس کو ایک دفعہ وہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے اور وٹنس بنتا ہے پیغمبر اسلام کی اس پروفٹ ہوڈ کا، شہادت دیتا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی ناموس سب محترم ہوتی ہیں۔ اسلام تو کافروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، اسلام تو پتھروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، اسلام تو درختوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، اسلام تو جو جاندار ہیں ان کے حقوق کا خیال، حیوانات کے حقوق کا خیال کرنا والا ہے۔ کسی کتے کو بھی بغیر کسی اس کے آپ نہیں مار سکتے، کسی چمٹی کو بغیر کسی اس کے نہیں مار سکتے۔ جو ہے کہ اتنا خون انسان کا سستا ہو گیا، اور یہ کس قدر بے دین ہے، کس قدر دین سے دور ہیں، کس قدر دین سے آری ہیں، کس طرح سیرت مصطفیٰ سے انہیں خبر ہی تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ماریں، تمہارے جنت پیغمبر اسلام ایسوں پہ تبرہ بھیجتے ہیں، یہ جو نام لیتے ہیں پیغمبر کا اور اس کے بعد مسلمانوں کے قتل میں شامل ہوتے ہیں اور ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایکسٹریمزم، اور ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ان کی کوئی جگہ ہے، نہ دین میں ہوتے دین۔ اسلام اخلاق کا مذہب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ مت دین، what religion is؟ فرماتے ہیں حسن الخلق، بیسٹ کنڈکٹ، حسن الخلق، تمہارا دین حسن الخلق کا ہے، اچھا اخلاق ہے، گڈ مینر ہے تمہارا اخلاق، تمہارے جو اخلاق ہیں یہ تمہارا دین ہے۔ آپ کی وے آف ڈیلنگ، وے آف لائف، تمہارا لائف سٹائل کیسا ہے، تم کس طرح زندگی گزار رہے ہو، تمہارا مینرز کیا ہیں، تمہارے کانڈکٹس کیا ہیں، تمہارے بیہیویئر کیا ہے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر ادھر ادھر مڑ کے پھر آیا، پوچھا پیغمبر اسلام سے مت دینو یا رسول اللہ، رسول خدا دین کیا ہے؟ دوبارہ کویسچن کیا، دوبارہ انکوائری کی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الدین حسن الخلق، حسن الخلق۔ پیغمبر ہمارا دین اسلام دین اخلاق ہے، دین محمدی دین اخلاق ہے، حسن الخلق۔ تیسری دفعہ ادھر ادھر پھر کے پھر آیا پیغمبر سے پھر وہی پوچھا، فرمایا کہ حسن الخلق۔ چوتھی دفعہ جب آیا فرمایا کہ جتنی دفعہ تم آؤ گے میں تمہیں یہی بتاؤں گا، دین ہمارا جو دین اسلام ہے حسن الخلق، یہ سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، گڈ مینر سکھاتا ہے، گڈ کانڈکٹ سکھاتا ہے، گڈ بیہیویئر سکھاتا ہے، اچھا لائف سٹائل کو بتاتا ہے، حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے، تو پیغمبر اسلام کی خاص خصوصیت بتا دی قرآن نے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ دین ہمارا، یہ ہے اسلام ہمارا، یہ ہے قرآن ہمارا۔ اسلام کلاشنکوف کا نام نہیں ہے، اسلام ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں ہے۔ یہ کوئی اور دین ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں ہے، نہیں انہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو غیر انسانی ہیں، غیر اسلامی ہیں، دین کے نام پہ بے دینی کر رہے ہیں، عدل کے نام پہ ظلم کر رہے ہیں، امن کے نام پہ بربریت کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے ان کا، انہیں آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، داڑھی رکھنے سے مگر مسلمان ہو جاتا ہے آدمی؟ فقط جو ہے نا وہ 5 اوپر کرنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے فقط؟ یا مثلا اور نہیں، اسلام دین ہے، اسلام ان ریالٹیز کا نام ہے کہ جو سیرت مصطفیٰ ہے، ان کے قول کو ماننا، ان کے فعل کو ماننا، انہوں نے جو ادائیں سکھائیں انہیں ماننے کا نام اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ فقط کہہ دینا کافی رہے گا، اور یہ اندر سے وہی کہ جو یزیدی فکر رکھنے والے ہیں وہی چاہتے ہیں۔ اسلام کو اس وقت بھی انہوں نے توڑا، آج بھی وہ اسلام کو توڑ رہے ہیں۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں، میرا فوکس یہی رہتا ہے کہ سنی شیعہ تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، تم زیادہ کانشس میں رہا کرو، تم زیادہ فکر کیا کرو کہ یہ جو تیسری ٹولہ آتا ہے ہمارے درمیان آ کے فتنے ڈالتا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سنیت کے ساتھ، ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ خارجی ہیں، یہ ناسبی ہیں،
اور دونوں کو فکر کرنی چاہیے اس بات کے لیے، سنیوں کو بھی اور شیعوں کو بھی۔ میں یہ انشاءاللہ کل جو باقی ہے پروگرام کا جو سیشن ہے، مجھے پتہ ہے کہ ٹائم بھی میرا قریب تمام کی طرف ہے، میں انشاءاللہ کل وہ یہ جو جس تابوت میں اور جس صندوق میں اس یزید کو رکھا جائے گا، اس کی بڑی ایک دردناک واقعہ ہے، اور وہ بھی روایت میں، اور میں انشاءاللہ العزیز اس کو کل ضرور بتاؤں گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام کے جو فرامین ہیں اس دور کے بارے میں، اور پھر یزید کی جو یہ سلسلہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مت سمجھیں کہ ہاں ہدایت ٹی وی کبھی بھی کسی ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی میں نہیں آیا، اور وہ طاقتیں سن لیں، پھر فونوں سے کچھ نہیں بننے والا ہے، میں یہ بھی انہیں بتا دوں۔ یزیدی سوچ کا خاتمہ ہے ہدایت ٹی وی، اور یہ کسی بھی اس پالیسی میں نہیں آتا ہے کہ اسے ڈرایا جائے یا دھمکایا، یہ ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی میں آنے والے نہیں ہیں لوگ، اور یہ انہیں اپنی فکروں کی انہیں اصلاح کرنی ہوگی۔ ہاں آگے یہ بات، کل ہمارا پہلا کویسچن تھا، ہمارے عزیز نے کیا ہے کہ حدیث قصہ کا جو منظر ہے وہ اہل سنت، کیا میں کہتا ہوں کہ اہل سنت اہل تشیع حدیث کے ساتھ دونوں کے ہاں، اور سب سے بڑی اگر آپ اس کی روایت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے راویات جو صحابیات ہیں اور ازواج پیغمبر اسلام ہیں اور صحابی ہیں، ان میں سے حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ ہیں، اس حدیث کے ساتھ کی راوی، حضرت ام المؤمنین بی بی ام سلمہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عمر بن ابی سلمہ ہیں، وائلہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، اور اسی طرح قتادہ ہیں، ابو برزہ ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو حمرہ ہیں، سعد بن وقاص ہیں، عمر بن عمر، جب واو آتی ہے تو عمر پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بعض عمرو کہتے ہیں، وہ غلط ہے پروننسیشن میں، عمر بن میمون ہیں، ابو عمار۔ یہ راوی ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ خود وہ کہ جو اہل تسنن میں ہیں، اور اہل شیعہ کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں جو راوی ہیں خود حدیث قصہ کے جنہوں نے قرآن کی جو آیت ہے اس کے ذیل میں، کہ جہاں پہ اہل سنت نے 80 سے زیادہ خود روایتیں خود اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر میں آپ کو مل جائیں گی، وہ روایات کو جو اس آیت مجیدہ کے انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا پورا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس سلسلے میں، یہ جو میں نے بتایا ہے اس سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا، اور تقریباً 80 سے زیادہ جو ہے نا روایات اس میں موجود ہیں۔ خود مرحوم فخر الدین رازی انہوں نے اپنی لکھی ہیں، تفسیر در منصور میں موجود ہے، باقی جو تفاسیر کی کتابیں ہیں وہ تفسیر سالبی موجود ہے، اور تہذیب التہذیب میں موجود ہے، ریاض النظر میں موجود ہے، باقی بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ جو مکتب اہل بیت کے ہاں، مجھے ابھی یہ ساری بتانے نہیں چاہیے، چونکہ ہم جو بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہی سمجھا جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت کی نمائندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام راوی ہیں، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ، عبداللہ ابن معین، زید بن علی بن حسین، اور اسی طرح عطیہ، ابو حمرہ، یہ باقی جتنے ہیں یہ سارے راوی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کہاں کہاں کتابوں میں ہے؟ دیکھیں، میں نے کل سونے سے پہلے یہ سارا یہ جو اس کے وہ میں نے کام کر کے سویا تھا، اور اس میں اگر آپ اہل سنت کے ہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو مستدرک حاکم میں اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ 147، البتہ اس میں صفحہ 1-2 آگے چونکہ نئی بھی آج کل جو چھپی ہوئی ہیں وہ لبنان کی ہیں، اس میں بھی دیکھ لیں صفحہ ادھر ایک، لیکن تیسری جلد میں یہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 میں موجود ہے، اور اسی طرح سنن بیہقی میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جامع الاصول میں موجود ہے، تفسیر در منثور میں موجود ہے، صحیح ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے، اور اس طرح مجمع الزوائد میں ہے،
مسند احمد ابن حنبل نے اس کو لکھا ہے، تاریخ بغداد میں یہ واقعہ موجود ہے، اسی طرح تفاسیر میں چلے جائیں تفسیر ثعلبی میں موجود ہے، اور پھر تفسیر طبری میں اس واقعے کو لکھا گیا، تاریخوں میں چلے جائیں تاریخ طبری میں موجود ہے، پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تہذیب التہذیب میں، ریاض النظرہ میں، ذخائر العقبہ میں، اصحابہ میں، اور اسد الغابہ اس میں بھی یہ موجود ہے، اور کنز العمال تقی ہندی اس کی کتاب، ان کی کتاب موجود ہے، استیعاب میں موجود ہے، خصائص نسائی میں موجود ہے، یہ ساری کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کی جو مین روایت آتی ہے، اس کی روایت وہ حضرت بی بی عائشہ سے ہے اور حضرت ام سلمہ سے ہے۔ دونوں کی میں اس لحاظ سے عظیم ہستیاں اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں چونکہ حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ دونوں جو عظیم ہستیاں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے، حضرت ام سلمہ کا ہے کہ ہمارے گھر میں واقع ہوا، تو میں اس بارے میں کوئی ڈینائی نہیں کرتا ہوں، میں کسی سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ پازیٹیو سینس میں اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس انداز کے ساتھ لیں کہ یہ واقعہ میں بھی ریپیٹڈ ٹوائس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا ہو، ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ہاں اور ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کے ہاں، اور دونوں کے گھر میں ہو، تو اس کو کمبینیشن کرنے میں کوئی اس قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو اگر آپ مجتمع کرنا چاہیں یا تفصیل کے قائل ہونا چاہیں تو اس میں کوئی ایسا فرق یا وہ نہیں آتا ہے۔ دونوں بہت عظیم ہستیاں ہیں اور ازواج النبی میں ان کا تعلق ہے، اور باقی جتنے ہیں ظاہر ہے کہ عظیم ہستیاں خود اہل البیت علیہم السلام کی، ان سے یہ واقعہ، تو اس وجہ سے کسی قسم کو وہ جو قصہ کی جو روایت ہے، اسی وجہ سے ہم پچھلے دنوں مجلس میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کیا، سب کچھ عطا کیا انہیں سب، اور جہاں تک دیکھیں کہ نہ میں زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا، نہ شمس بناتا، نہ قمر بناتا، نہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ دریاؤں میں کشتیاں چلتی، کچھ نہ ہوتا، سارے کا سارا آپ خمسہ طیبہ کے سلسلے میں ہے۔ اب اس کے باوجود ساری کی ساری اللہ نے ان پہ، یہ وہی ہے، اس کو اگر کنسائز کیا جائے، سمورائز کیا جائے تو وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح متعدد جو روایات ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو خلق نہیں کیتے تو کوئی جو افلاک میں سے کوئی بھی محور جسے کہا جائے وہ محور نہ ہوتا، کوئی بھی محور نہیں ہوتا۔ آپ کا بھی تو ایک محور ہے نا کہ انسان ہے، اس کا محور کیا ہے؟ اگر انسان کا دل نہ ہو تو انسان چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے بھی محور ہے، یعنی ہمارے دل کی خلقت، زمین کا بھی ایک محور ہے، آسمان کا ایک محور ہے، ہر جو نظام شمسی ہے اس کا ایک محور ہے، نظام قمری ہے اس کا محور ہے، کوئی محور نہ ہوتا اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ تو اس وجہ سے کسی ہمارے اہل سنت اہل شیعہ کسی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرا ٹولہ ہے کہ جس کا کام یہی کنفیوژن پیدا کرنا، مساجد پہ قبضہ کرنا، اور یہ ہے کہ پہلے آنا وہ لوگوں کو جھانسی دے کر، اس کے بعد جب قبضہ کر لیں پھر اپنی وہ تعلیمات جو ٹیچنگز ہیں وہ ساری وہ لے کے آنا، اور جو کام ان کا کاروبار ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینا، کافروں کو مسلمان بنانا نہیں ہے ان کا کاروبار، اس لیے کہ وہ انہی کے لیے ان کا کاروبار پورا کیا ہے کہ مسلمانوں کو کافر کرنا ہے۔ یہ ان کی پورا جتنا وہ پوری تھیم جس کو کہا جائے، پورا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اہل سنت یا اہل شیعہ کے ہاں نہیں ہے، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، نام انہی کا دیتے ہیں، واسطہ انہی کا دیتے ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، ان واسطوں کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو خوشیاں بھی دے اور آبادیاں دے، اور یہ جو ایک سرطانی غدود بن چکا ہے اسلامی معاشرے میں، اللہ اس سے نجات دے مسلمانوں کو۔ ہمارے بہت سی جو کالیں ہیں وہ پروگرام کو اپریشیٹ کرنے کے سلسلے میں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے۔ نجف شاہ صاحب، ناصر عباس، عبد المجید، ہماری اہل سنت کی جو سسٹر آئی تھیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، اور ہمارے محترم خادم حسین، آپ نے ابتدائی پروگرام کا جو سیشن تھا وہ آپ نے نہیں سنا، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوئی ہے،
اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے اصحاب نے وفا کی ہے ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہوں، اور کوئی بھی وفادار مسلمان ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے پیغمبر اسلام اور ان کی پاک آل کے لیے قربانیاں دیں، بچے قربان کیے اور اپنا سب کچھ قربان کیا، کون ہے مسلمان کہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان باوفا منتجبین اصحاب کرام کی جو شان کو نہیں مانتا ہے، پیغمبر اسلام بھی پوری تاکیدات رہی ہیں، سفارشات رہی ہیں، اور ہمارے سسٹر نے فون کیا ہے، ایک نے مسز مظہر حسین، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، ہمارے محترم محمد یعقوب نے پروگرام آتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پازیٹیو سینس دیا ہے بہت مثبت انداز کے ساتھ، اور اللہ پاک نے انہیں شرف بھی دیا ہے کہ وہ مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، اللہ پاک نے انہیں مثبت سوچ بھی دی ہے، اللہ پاک انہیں اور ان کی فیملی کو جزائے خیر دے۔ ہماری سسٹر سیدہ آئی ہیں لندن سے، اور ہمارے محترم علی جان شاہ صاحب لیوٹن سے، انہوں نے ایک چیز جس کی طرف میں تھوڑی سی آپ کی توجہ کروں گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کے جو ہمیشہ قیامت تک کے حالات کو بتا رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ کیا گزرنے والا ہے، مسلمانوں کا کیا ہونے والا ہے، اس سلسلے میں انہیں کن کن باتوں کی تدارک رکھنا ہوگا، چونکہ مصیبتیں بہت زیادہ آئیں گی، شدائد بہت زیادہ آئیں گے۔ یہ پیغمبر اسلام کی ہے کہ فرمایا کہ وہ ہمارے جو ممبر ہیں ان پہ آ کے بنو امیہ کے بندر نچیں گے، یہ پیغمبر اسلام کی وہ روایات ہیں۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعد میں جھوٹی حدیثیں بھی بنائی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، اہل سنت کے ہاں بھی علم رجال ہے اور شیعہ کے ہاں بھی علم رجال ہے، دونوں کے ہاں، یعنی جو مردم شناسی ہے نا اس میں آ کر انالیسز کیا جاتا ہے کہ یہ راوی جسٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی میموری کیسی تھی، اس کی ادائیں کیسی تھیں، یہ اس کا چال چلن کیسے تھا، جھوٹ بولتا تھا نہیں بولتا، یہ ساری چیزیں، یعنی اصل میں حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، راوی کو دیکھا جاتا ہے۔ حدیث تو ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ راوی کیسے، اس نے جو نقل کیا ہے، ٹرانسمیشن کی ہے، یہ جو ٹرانسمیٹر ہے یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اور اگر اس نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی ہے تو جو کرائیٹیریا اہل سنت کے ہاں، اہل شیعہ کے ہاں ہے، علم رجال کا کہ جہاں پہ تعدیل جرح قدح کی جاتی ہے وہاں کے اوپر اس بات کو دیکھا جاتا ہے اور انالیسز بھی کی جاتی ہے۔ اہل سنت اہل شیعہ دونوں کے ہاں یہی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ میری جو روایات اور احادیث ہیں، ان احادیث کو، ان حدیثوں کو آپ قرآن کے جو سکیل قرار دیا، میزان قرار دیا، وہ قرآن کو قرار دیا ہے۔ قرآن کے مطابق اگر فٹ آتی ہیں تو انہیں سچا سمجھو، نہیں آتی تو فضربوا علی الجدار، ان کو دیوار کے اوپر مار دو، ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی ہیں۔ سکیل قرآن کو قرار دے دیا، کرائیٹیریا قرآن کو قرار دے دیا گیا، اور ٹھیک ہے، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی، ان ظلمتوں میں تم کیا کرنا، سب سے پہلی چیز بتائی، ان ظلمتوں میں سب سے پہلے تم قرآن کے سائے میں آ جانا، اور پھر فرمایا کہ فلزموا علی ابن ابی طالب، دوسرا یہ بتایا کہ فتنوں کی جب آگ بھڑکے تو تمہیں سائے علی میں آ جانا چاہیے، الحق مال علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، پروردگار حق کو ادھر پھیر ادھر علی پھیر۔ ہمارے دیکھیں جو سلسلہ ہے، جب اس میں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جناب زینب اس وقت چونکہ یہی جو گھر میں موجود تھے 5 تن پاک، انہی کو ساتھ ہی لے کے جانا تھا نا، اسی وجہ سے جو روایات میں ہے بتایا گیا کہ امام حسین کو پیغمبر اسلام نے اٹھایا ہوا تھا، چہرہ مبارک آگے تھا، اور امام حسن کو انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے تھا، پیچھے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تھیں، ان کے پیچھے امیر المومنین تھے، یعنی آگے آگے حجاب رسالت، پیچھے پیچھے حجاب امامت، اور درمیان میں تھی خاتون قیامت، اس انداز کے ساتھ
تو انشاءاللہ وہ یہ وجہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور پھر یہ بھی بتانا چاہا کہ یہ جو جنہیں لے کر جایا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معصومین بندے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو افراد آتے ہیں مکتب اہل بیت میں، انہیں میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ انہیں دو غصے آتے ہیں، ایک انہیں اپنے آپ پر آتا ہے، ایک انہیں ان پر آتا ہے کہ جنہوں نے انہیں صحیح نہیں بتایا ہے۔ تو اپنے آپ پہ انہیں یہ آتا ہے کہ اب تک کیوں نہیں سیکھا، ان پہ آتا ہے کہ جو جن مولویوں نے جو ہے نا وہ غلط قسم کے وہ انہیں راہ جو ہے نا وہ لگائے ہوئے تھے اور اس طرح کی غلط ٹریک پہ انہیں کہتے تھے کہ یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، اور لوگ اب اس 21ویں صدی میں کون کہے گا، اب وہ تو نہیں نہ ماننے، وہ آج شیعہ تھا 40 سے پارا تھا قرآن، کون میں آپ کو بتاؤں ایک آدمی تھا کسی ملک میں، اب پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ تھی اس میں بتا رہے تھے، وہ کیا ہوا کسی کانفرنس میں تھے تو وہاں پہ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں اسے پتہ چلا کہ یہ شیعوں کا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ قرآن کو چھپا کے لایا یہاں انگلینڈ، بعد میں دیکھا وہ تو اپنی طرح کا ہے، کوئی اس میں تو نہیں ہے، چونکہ یعنی جہاں تک بھی ہوتا ہے پروپیگنڈے کا جو اثر ہے، نعوذ باللہ کون ہے مسلمان کے جو اس وقت کہیں کہ تحریف کا قائل ہے، 40 پارے ہیں اور اس کے یہ ہے، یہ سب جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، میں بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے لوگ وہ جی فلاں دن تو یہ نہیں کرنے ہونے نا، اچھا جی قرآن ہے نا تو 40 سے پارند ہے جی فلان تو اے ہونا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے، سنی شیعہ کی رشتہ داریاں ہیں، اور آپس میں رشتہ داریوں کے آپس میں تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، کون سا ہے کہ جو سنی کے جو شیعوں کے گھر میں ان کی مثلا جو ہے نا وہ شادیاں ہوتی ہیں، ان کا آنا جانا ہے، ان کی رسومات ہیں، ان کے آداب ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، ہاں جی آپ نے ذرا قرآن میں کہا انہیں کہ درنے، یہ نہیں ہوتا ہے اس طرح، یہ ختم ہو گیا وہ زمانہ، وہ تمہاری ساری ٹیکٹس ختم، اب تو وہ پھر وہ ہدایت آ گیا اور اس میں ساری کی ساری یہاں تفسیر قرآن بھی تو چلتی ہے، یہاں پہ پیام قرآن بھی پروگرام آتا ہے، ہماری تفسیر کی خود پہلی جلد آئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ سارے مسائل آپ کو ابتدا میں جو قرآنیات کی ہم نے بات کی اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ہماری سسٹر فضا نے جرمنی سے فون کیا اور اپریشیٹ کیا، اللہ بھائی جزائے خیر دے، حسنین بھائی ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں، یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے گئے، ایک یہ ہے نہ فقط بعض کو شیعہ بنا کر اور بعض کو سنی بنا کر، وہ شیعہ نہیں ہوتے ہیں، شیعہ بنا کر، سنی بنا کر، انہیں اس طرح ہے کہ تاکہ وہ فتنہ ڈالیں، فتنہ ڈالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ پہلے ان کی پالیسی یہ ہوتی تھی دشمن کی کہ شیعہ سنی، اب تھوڑی سی ٹیکٹکس ان کی بدل گئی ہے، سنی کو لڑاؤ، شیعہ کو لڑاؤ، یہ بھی اب جو ہے نا نیا رخ ایک جو ہے نا اختیار کیا ہے، تاکہ اسلام کی جو طاقتیں ہیں، جو کہتے ہیں the most progressive religion in the world، وہ کیا اسلام ہے، اس طاقت کے سامنے باندھنے کے لیے یا سٹاپر لگانے کے لیے یہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کی گئے، اور آج آپ نے دیکھا سارے چینلز پہ بھی آ رہا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا کہ 1200 کتابیں اب نام لے کر وہ جو ہے نا وہ شیعہ علماء کے اور چھاپی جا رہی ہیں، جس پہ جو ہے نا مختلف قسم کے، یعنی یہ اس سے بڑھ کر اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے ایک ملت کو، سازش کیا ہو سکتی ہے، فراڈ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر، کہ دوسرے کا نام دے کر اور وہی تکفیری جو سلسلہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہے اور کہاں سے ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو فلاں ورژن جو تھا اسلام کو اس کو پروموٹ کرنے، بلینز کے تحت جو ہے انہوں نے اس پہ اپنی نہ ملین بلینز کے حساب سے انویسٹمنٹ کی گئی اور بتایا گیا، اور کتابیں یہ تو چھوٹا موٹا خرچہ ہے ان کا کتابوں کا، اس کے علاوہ جو تو یہ ہے کہ یہ جو جس ورژن کو کہتے ہیں ہم تو فلاں ورژن کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اب وہی ورژن ان کے خلاف ہو گیا، تو اب یہ کوئی اور نئی ٹیکٹکس جو ہے نا وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سنی شیعہ کو عقل کے، اور دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا جو کامن دشمن ہے، مجھے پتا ہے اہل سنت کا اہل شیعہ کا
بالکل اس میں جو ہے نا وہ اختلاف جو جزوی اختلاف ہوتے ہیں وہ ہر ایک کیا ہوتے ہیں ایک خاندان کے اندر ہوا کرتے ہیں، لیکن جو 90% آپ کے قرآن میں ہمارے قرآن میں کوئی فرق نہیں، آپ کے قبلہ ہمارے قبلہ میں کوئی فرق نہیں، آپ پیغمبر اسلام کو مانتے ہمارے کوئی فرق نہیں ہے ساروں. اور وہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے نا کہ حرم پاک بھی، اب مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو، حرم پاک بھی قرآن بھی، حرم پاک بھی قرآن بھی، جو ہے نا کیا بڑی بات کے ہوتے جو مسلمان بھی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حرم پاک ایک ہے، یہ ساری ریالٹیز ایک ہیں. اور کیا ایک انسان کو ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کا جو دائرہ کار ہے اس میں، تو یہی کوشش کریں پورے لحاظ کے ساتھ اویئرنس پیدا کریں. اور وہ کہ یہ جو تکفیری ٹولے ہیں کہ جن کا کام یہی ہے، جنہوں کا پورا کاروبار یہ ہے کہ اسلام اور اس کی ریالٹیز کو کسی انداز کے ساتھ، مسلمانوں میں فتنے سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل، یہ قرآن نے کہا ہے. اس وجہ سے اپنی اس وقت جب ہیں سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد لے کر، اور اس وقت دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن ہماری جو کامن ریالٹیز ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہے. قرآن کو کس نے جلایا؟ قرآن میں یہ وہی لوگ ہیں جو تحریفات کے چکر، یہ بھی اصل میں اس سازشوں کے نتیجے کا یہ سلسلہ ہے. کہتے ہیں ہاں جی، اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہاں جی تعریف تو ہے نہ تحریف، الٹریشن، جو اگر اس چیزیں میں کوئی قائل ہو جائے، اس کا مطلب یعنی کیا ہے کہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، یا پیغمبر اسلام کے جو روایات ہیں، احادیث ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کے اعجاز کے بارے میں، اس کو نعوذ باللہ یہ جھوٹ ثابت کرنے کی، یہ جو ہیں یہ موٹیو ہے ان کا کہ مسئلہ تحریف کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس تحریف کو نہ جو پرومیننٹ سکالر ہیں خود اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے کہ بعض نے کہا کہ ہاں جی اتنا جو ہے نا سورہ بقرہ جتنی، سورہ توبہ پتنی اتنی سورہ بقرہ جتنی تھی باقی کہاں گی. یہ ساری جو ہیں یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فردی اور جزوی اور انڈیویجول کے نظریات شیعہ میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے نا خود اہل تشیع یا اہل تسنن کے ساتھ جو ہے ان میں نہیں ہے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. میں سب سے پہلے اپنے جو ہمارے عزیز ہیں، ہم دیکھیں کون ہیں، ہاں زہرہ شاہ ہیں، وہ انہوں نے پنجتن پاک کے متعلق کہا، وہ اپنی کتاب یہاں سے اپنا ایڈریس بتا کے لے سکتی ہیں، پھر آپ بھیج دی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو گزر فرمائے. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت، سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو وزادار سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، وہ مومنین مومنات کہ جن کا کوئی یا اللہ والی وارث نہیں، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. پروردگار آج کے اس سیشن کا ثواب پروردگار ان کے نام اعمال میں ودیعت فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. خدا بحق محمد و آل محمد وارث غم، امام زمان، قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.